کرتے ہیں ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے پراپرٹی اپڈیٹس ود ESM۔ تو سر پہلی اپڈیٹ یہ ہے کہ جو پراپرٹی نامہ کے CEO ہیں محمد اسماعیل خان صاحب وہ اغوا ہو گئے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا تفصیلات سے آگاہ کر دیں۔ جی بالکل شہباز، بہت دکھ اور افسوس کی یہ خبر ہے۔ 16 نومبر 2023 کو اسماعیل صاحب جو کہ CEO ہیں پراپرٹی نامہ گروپ کے، دن دہاڑے گاڑی پہ فائرنگ کی گئی اور ان کو کڈنیپ کر لیا گیا۔ اب اگر دیکھا جائے تو محمد اسماعیل صاحب کا بڑا رول ہے اس پاکستان کی اکانومی میں۔ دیکھیں وہ کوئی پیدائشی لینڈ لارڈ نہیں تھے، زیرو سے انہوں نے اپنا بزنس شروع کیا تھا اور الحمدللہ ایک اچھے ڈیولپر پاکستان میں انہوں نے بن کے دکھایا ہے اور پاکستان کی معیشت میں اکانومی میں بڑا اہم رول ادا کیا ہے۔ مطلب سینکڑوں ان کے اوورسیز پاکستانی کلائنٹس ہیں جو وہاں سے ڈالر پاکستان میں منتقل ہو رہے ہیں اور پاکستان کی معیشت مستحکم ہو رہی ہے۔ لیکن اب یہ جو بھی گروہ ہے دن دہاڑے اغوا کیا، اچھا پھر شروع میں تو پتہ ہی نہیں تھا کیا تھا، اچھا سٹارٹ میں فیملی نے بھی اس چیز کو ہڈن کیا، رپورٹ اطلاعات تو ہمیں بھی مل چکی تھی، لیکن جب فیملی ہڈن کر رہی تھی تو ہم اس پہ بولے نہیں۔ جب فیملی نے اس کو ایک پوسٹ کیا سوشل میڈیا کے تو اس کے بعد میں یہاں پہ شکریہ ادا کروں گا ہمارے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے جتنے بھی لوگ ہیں، انہوں نے بڑھ چڑھ کے مذمت کی۔ ہر ایک ریئل اسٹیٹ کمپنی نے ایک ویڈیو کم از کم بنا کے اپنے طور پہ اپلوڈ کی اور کافی مذمت کی۔ اچھا اب 16 نومبر سے یہ غائب تھے منظر عام سے، کچھ پتہ نہیں تھا۔ پھر بعد میں جو ہمیں اطلاعات موصول ہوئی، اپڈیٹ موصول ہوئی کہ اغوا برائے تاوان کا یہ کیس تھا اور جو ایک تاوان ڈیمانڈ کیا گیا وہ اربوں میں تھا۔ اب پھر سیٹلمنٹ ان کی ہوئی آئی تھنک 50 کروڑ میں، کچھ پارشلی پیمنٹ بھی چلی گئی۔ تو اب میں یہاں پہ اپنے اداروں کو مخاطب کروں گا کہ یہ کیا ایک بزنس مین کے منہ پہ چماٹا نہیں ہے؟ کیا کوئی یہاں پاکستان میں کھل کے بزنس کر سکتا ہے؟ جب یہ حالات یہاں پہ ہو گئے تو کون کھل کے بزنس کرے گا؟ کیسے پاکستان کی معیشت مضبوط ہوگی؟ پھر کئی آپشنز بندے کے مائنڈ میں آتے ہیں کہ پاکستان محفوظ نہیں ہے، یہاں کھل کے بزنس نہیں کر سکتے۔ دن دہاڑے اگر کوئی اچھا کما رہا ہے، اچھا رول ادا کر رہا ہے، اس کو اغوا کر لیا جاتا ہے، ادارے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ آج دیکھیں 12 تاریخ ہو چکی ہے دسمبر کی جب ہمارا یہ پروگرام شوٹ ہو رہا ہے، لیکن بازیاب نہیں کروایا جا سکا محمد اسماعیل صاحب کو۔ اداروں سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ 50 کروڑ کوئی بڑی رقم نہیں ہے، ہم ریئل اسٹیٹ سیکٹر والے مل کے اسماعیل بھائی کے لیے اتنا انویسٹ کر سکتے ہیں 50 کروڑ۔ آپ برائے مہربانی، ان کی زندگی بڑی امپورٹنٹ ہے، بحفاظت اور ان کی زندگی کو محفوظ کرتے ہوئے ان کو بازیاب کرائیں کم از کم۔ جی سر بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو سر نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے 2024 کی اپڈیٹ یہ آ رہی ہے کہ 2024 میں جو پراپرٹی مارکیٹ ہے یہ مستحکم ہوگی، جیسے کہ آپ نے دیکھا پہلے بھی ڈاؤن چل رہی ہے، 2024 میں یہ مستحکم ہوگی، تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی شہباز بالکل، کافی عرصے سے پراپرٹی مارکیٹ ڈاؤن چل رہی ہے، بلکہ کریش ہی چل رہی ہے۔ اس میں ایک تو بلیک مارکیٹ کا بڑا رول رہا ہے اس کو ڈاؤن کرنے میں، دوسرا پھر بینکنگ سیکٹر۔ اب اگر ہم دیکھیں تو شرح سود پہلے بہت کم تھی جب PTI کی حکومت تھی، شرح سود آپ دیکھ لیں تو 6-7% تھی، لیکن اب وہ بڑھا کے 20% تک کر دی گئی ہے اور کچھ بینک تو 22% تک چلے گئے۔ اور تیسری چیز پاکستان کی اکانومی، لیکن اب آہستہ آہستہ اکانومی مضبوط ہو رہی ہے۔ ابھی جو ہمارے چیف آف آرمی صاحب، اچھا ابھی جو حالیہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے ایکشن لیا، اس سے ایک تو ڈالر جو ہے کافی حد تک نیچے آیا، پھر دوسرا سونا جو ہوتا ہے گولڈ، اس کی قیمتیں ٹھیک ٹھاک نیچے آئیں، پھر کاروباری طبقے کے ساتھ بڑا انہوں نے ایک اچھا اقدام کیا، کاروباری طبقے کے ساتھ میٹنگز کی اور ان کو یقین دہانی دلائی کہ آپ انویسٹ کریں، آپ کی انویسٹمنٹ سیف ہوگی، محفوظ ہوگی۔ اور یہاں پہ میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے ذرا یہ تقاضا کروں گا، بلکہ ریکویسٹ کروں گا کہ پروٹیکشن دی جائے اس ملک میں ایک بزنس مین کو۔ جو پراپرٹی نامہ گروپ کے CEO اسماعیل صاحب کے ساتھ ہوا ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو۔ تو یہ کچھ فیکٹرز تھے، لیکن اب الیکشن بھی آگے قریب ہے، الیکشن کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں، تو الیکشنز اگر ہو جاتے ہیں تو پراپرٹی صرف اٹھے گی نہیں، پراپرٹی اپنے پیک پہ ہوگی انشاءاللہ۔ اور پھر جو ہے نا آج کل جتنی ڈاؤن چل رہی ہے
एक आम आदमी के बजट से प्रॉपर्टी बाहर हो जाएगी, ये मुस्तकबिल में नजर आ रहा है, एक अच्छी अपडेट है। अक्सर में हमारी थोड़ी सी मिसकंसेप्शन ये भी है कि सुनी सुनाई बातों पे यकीन करना, प्रॉपर्टी डाउन है जी, प्रॉपर्टी से दूर भागो, प्रॉपर्टी काट लेगी, प्रॉपर्टी जला देगी, तो ये एक मिथ है, गलत मिसकंसेप्शन है ये। अगर प्रॉपर्टी डाउन है तो उसमें इन्वेस्ट करें, प्रॉपर्टी खरीदें, क्योंकि अभी आप खरीद सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं, DHA सिटी कराची एक नॉर्मल प्लॉट की वर्थ 1 करोड़ है, मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, 1 करोड़ अगर वर्थ है, लेकिन इस वक्त वो 45 लाख पे आया हुआ है। अब मुझे बताएं कि एक बंदा 1 करोड़ में प्लॉट खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता, लेकिन 45 लाख में आज खरीद सकती हो। कल को जैसे ही प्रॉपर्टी बढ़ेगी, अपने पीक पे जाएगी, तो आपने 55 लाख रुपए का प्रॉफिट गेन कर लिया है। तो प्रॉपर्टी डाउन है तो आप फायदा उठाएं, प्रॉपर्टी खरीदें, ताकि कल अच्छे दामों उसको बेच सके, अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सके। तो ये थोड़ी सी मिसकंसेप्शन आप लोग अपनी ठीक कर लें।